ایک آپ کی حکومت کے آتے ساتھ ہی ڈالر کے اوپر بہت دباؤ ہے، اور جب ڈالر کے اوپر دباؤ ہو تو صرف ڈالر کے اوپر ہی دباؤ نہیں رہتا، روپے کے اوپر دباؤ ہے، ڈالر اوپر چڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں افراط زر آنا ہے. آپ کی پٹرول کی قیمتیں ایک دفعہ بڑھا چکے ہیں، مزید بڑھانی پڑیں گی کیونکہ روپیہ گرتا جا رہا ہے، آٹا بھی مہنگا ملے گا، چینی بھی مہنگی ملے گی، ہر چیز اوپر جائے گی. اینی تھاٹس، کوئی اسٹریٹجی؟ ملک صاحب، پاکستان کے اندر جو صحافی جن کو معیشت کے بارے میں علم ہے، میں اپنی انگلیوں پہ گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ ان میں سے ہیں. معیشت کو جتنے لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں آپ ان میں سے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس گڑھے میں کیسے گرے، کس نے دھکا دیا، کس نے کیا کیا. آپ کے خیال میں کس نے دھکا دیا؟ میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا، کیونکہ یہ جو کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ اس ملک کے عوام کا مینڈیٹ ہے اور ہم منتخب نمائندے نہیں ہیں. آئی تھنک کلیکٹیولی ساروں نے اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے. میں اگر 17 اگست سے ایک دن پہلے آپ مجھ سے پوچھتے، حلف اٹھانے سے پہلے، تو میں اپنی تجزیہ کار کی ٹوپی پہن کے جو ہے وہ آپ کو جواب دیتا. لیکن اب جو ہے وہ مجھے بہت احتیاط سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری کا تقاضا ہے. یہ میں البتہ بتا سکتا ہوں کہ جو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ہیں، گوہر اعجاز صاحب ہیں جو تجارت کے وزیر ہیں، قابل لوگ ہیں. تو کل جب ہم کراچی سے آ رہے تھے لیکن آئی تو تھنک ان کے تقریباً پاس چوائسیز نہیں ہیں، ان کے پاس آئی تھنک ہم 2 گھنٹے ہماری جو پرائم منسٹر کے ساتھ اسی پہ گفتگو تھی. اور یقیناً جو ایک اکنامک ریوائول پلان جو ہے اس پر بات بھی ہو رہی ہے، اور ہم اپنے عمل سے بتائیں گے کہ ہم کوشش کریں گے اپنی حد الوسع کہ اس صورتحال کو بہتر کیا جائے، اور ہمیں آپ کے مشورے اور تجاویز اس کی بہت قدر ہے اور ہم اس کا احترام کریں. آپ نے ریوائول پلان کا ذکر کیا، تو از دیئر اینی تھاٹ کہ ایک مڈ ٹرم اکنامک اسٹریٹجی یا فریم ورک لایا جائے، اناؤنس کیا جائے، ڈاکٹر شمشاد اناؤنس کریں کہ 6 ماہ میں تھوڑا بہت اس کو سنبھالنا کیسے ہے، کیونکہ آپ فری فال پہ چھوڑیں گے نا تو سارا کچھ ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیں، اس کو سنبھالنا تو ہماری ذمہ داری ہے، کوئی ایسا پلان لیکن اناؤنس کریں؟ نئی معاشی سمت کا تعین کرنا ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے. نہیں، ابھی نئے ایکٹ کے تحت ہے آپ کے پاس، کیونکہ ایکٹ امینڈ ہو چکا ہے. اب جاتے جاتے ڈار صاحب نے ایک نیکی کر دی ہوئی ہے. ہاں، کی وہ تو انہوں نے ایک اپنے حد لیے تک تھی، لیکن اب آپ کے کچھ استعمال میں آئے گی. بااختیار انہوں نے کیا ہے. تو جو جس طرح سے جس حد تک بااختیار کیا ہے اس حد تک ہم بالکل کریں گے. اور اگلے چند دنوں کے اندر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ایک اکنامک ریوائول پلان اور ایک استحکام پیدا کرنے کی جو صورتحال ہے جو اس کے لیے کسی پروگرام کا اعلان کریں. جی بالکل کریں. یہ ویلکم سٹیپ ہوگا کریں، کیونکہ ہم انتظار نہیں کر سکتے. اکانومی میں آپ 6 ماہ ویٹ نہیں کر سکتے. ایک گزرا تھا محمد میاں سمرو صاحب کا وقت، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی محترمہ کی اسیسینیشن کے بعد، تو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی اور وہ بیٹھ گئے، رک گئے کہ میرا تو مینڈیٹ نہیں ہے. اس نے ہماری ڈیٹیریشن کر دی تھی. آپ ویٹ نہیں کر سکتے اکانومی مینیج کرتے ہوئے. دیکھیں ملک صاحب، جس حالت میں ملک ہمیں ملا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس سے بہتر حالت میں منتخب نمائندوں کو دے جائے، یہ خراب نہ ہو مزید. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں. آج کل عمران خان کی جیل کے اندر جو حالت ظاہر ہے اس کے اوپر کافی خبریں آ رہی ہیں. ایک تو وہ مجسٹریٹ صاحب نے، ایڈیشنل جج صاحب نے وہ جو رپورٹ لکھی کہ ان کا ٹوائلٹ اوپن ہے، بالکل سامنے ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں سے، محترمہ سمیت، زرداری صاحب سمیت، نواز شریف صاحب سمیت، جو کچھ جیلوں میں سلوک ہوا اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم تھوڑی سی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلجھاؤ کے ساتھ بہتر طریقے سے بھی اس ایشو کو ہینڈل کر سکتے ہیں، یا ضروری ہے کہ اس کو پنش کیا جائے، ٹارچر کیا جائے؟ ٹارچر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اسے اوپن ٹوائلٹ میں یا CCTV کیمرہ کے سامنے رکھیں گے تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دیکھیں، یہ حقیقت کہ جو رپورٹ آئی ہے اس کو دبایا نہیں گیا اور اس کے مندرجات سب کو معلوم ہیں، میرے خیال میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت جو جیلز کا کنٹرول ہے یا جو عدالت کا جو پروسیس ہے اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی. لیکن خرابی کی اصلاح بھی تو کریے. جی، میرے خیال میں کچھ اضافی الزامات بھی لگائے گئے تھے اس کیمرے کے علاوہ بھی. کم از کم وہ اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ الزامات درست نہیں تھے. لیکن جو پنجاب حکومت ہے اس کے علم میں ہے، رپورٹ اب سب کے سامنے ہے،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جتنے بھی سینکڑوں ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ سیکیورٹی کے ہیں، ان کا جو موقف ہے، اور یہ باہر ہے، سر ویری اندر نہیں ہے۔ بریفلی، کیا ایک فارمر پرائم منسٹر کو جو سہولت ملنی چاہیے وہ اس کو انٹائٹلمنٹ آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جو اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت ان کو مراعات حاصل ہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ ان کو ملنی چاہیے، اور ہم اس کو یقینی بنائیں گے۔